أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز طے کرتا ہے، بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی۔ خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر، جامع، پروقار اور وزادار ہوتی تھی۔ نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں۔ یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا، بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی، اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا۔ پھر اور باتیں بڑی، سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے۔ سالگرہ ایک پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ
کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے، تو یہ اپریل فول آ گیا ہے، تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی۔ میں نے رات بھی کہا تھا، جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل کے؟ جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے؟ او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے، تنقید کر کے۔ دیکھو جی، عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا۔ یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے۔ جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا، امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے گی؟ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کو کتنی ہوگی، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو۔ تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے۔ یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے۔ اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے ہوں گے، تماشے ہوں گے، حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے، یہ فلانی۔ تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے۔ اب بھی تو 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں، اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے، جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں، جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، لیکن مزاج بن گیا نا بس مناؤ، جو ملتا ہے اسے مناؤ۔ یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے۔ نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا۔ ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی موقع آنا ہوتا ہے ہن اتنے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا۔ ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے۔ بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں، پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا، ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے۔ ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا۔ کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں۔ اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو۔ خدا سے ڈریں، مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے، تو اونچے مقاصد کے لیے آیا۔ تو دیکھنا، تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا۔ تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں۔ ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے
कुल 10वें का ऐलान इकट्ठा करा दिया गया, और ये ठीक किया जाता है, एक ही दिन में दोनों इसाले सवाब की तकरीबात हो जाएं। इसका असल इसाले सवाब है। इसाले सवाब क्या है? इसाले सवाब ये है कि आपको दुआ करनी है जाने वाले के लिए, कुछ कुरान मजीद पढ़ के, कुछ अज़कार पढ़ के, कुछ वज़ाइफ पढ़ के उसकी रूह को इसाल करना है, इतना मकसूद है। बड़ी गौर से, मुझे थोड़ा टाइम देंगे आप 2-3 मिनट का सिर्फ, और मेरी बात पे ना ख़ास तवज्जो करें, ख़ास बात करना चाहता हूँ। अगर उसमें खाना पकाना है ना, तो आपने खाना इसलिए पकाना है कि गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, और जो सवाब उसका मिलेगा वो भी जाने वाले की रूह को मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें दावत पका लें, दावत रिश्तेदारों की, यारों की, वो तो भाई दावत है। एक है कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे जाने वाले की रूह को, होटल में बैठ के खाना खाया 4 बंदों ने, मौज की, मर्जी का उन्होंने गोश्त उड़ाया, तो वो कहें इसका सवाब जाएगा। ये जो दावत का लफ्ज़ है ना, कि दावत की, अमीर अमीर लोग सारे इकट्ठे किए, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सियासी सब आ गए, अब आपने वो दावत की और नाम आपने ख़त्म शरीफ का दे दिया। आप थोड़ी गहराई से सोचें कि ये ख़त्म बनता है, वैसे ज़हन कबूल करता है कि ये ख़त्म शरीफ है। अब मैं कह लूँ, अब मैं ये बात कर लूँ कि हमारे यहाँ कुछ वलीमा नुमा चेलम भी होते हैं, वलीमा नुमा चेहलम, वो टाइटल चेलम का है और अंदर जाके देखे तो माहौल सारा वलीमे का है, तो ये साले सवाब है? आप बताएं जिम्मेदारी से कि ये साले सवाब है? आप गुरबा की दावत पकाएंगे, गरीबों मिस्कीनों की, इनकी दावतें आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है जायज़ नहीं है दावत करना इस तरह। हाँ, आए हो खाना खा जाएं, फी नफ्स से ही रिश्तेदारों को खाना खिलाना, दावत खिलाना सवाब है, लेकिन ख़त्म को, चेलम को, 10वें को दावत बना लेना ये दुरुस्त, वैसे उनको दें आप, सवाब है। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब अजीब सा एक माहौल ख़त्म शरीफ, यानी कुल 10वें का इकट्ठा ऐलान हो गया, मैं मौजूद था, तो कहने लगे वेखो उन्हें पैसे लगे जे बचान। खुदा के बंदो यूँ तो ना करो। एक उनका वालिद चला गया, वालदा चली गई, कोई अजीज़ चला गया, और दूसरा ये कि आप ये बताएं घर से रोटी नहीं मिलती, सिर्फ ख़त्म की मिलती है। इतनी छोटी सोच कौन पैदा करता है? ये तो माहौल में ही ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मौलवी साहब हो के, मस्जिद का ख़तीब हो के, हालांकि चेलम पे ड्यूटी मौलवी साहब की है, उनको तो मौका मिलना है 10वें का भी, चेलम का भी, कुल का भी, लेकिन मौलवी का भी तो कौल होना है ना, उसे भी तो ख्याल करना चाहिए कि जो चीज़ें दुरुस्त हैं सिर्फ उतनी दुरुस्त हैं, हदबंदी से बाहर जाए तो चीज़ ठीक नहीं रहती। इसलिए इन तकरीबात को भी यकीन करें। कुल शरीफ पे माहौल दावत का ना हो। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी का बाप फौत हो जाए तो जितनी अच्छी दुआ वो मांग सकता है, दर्द से उतनी कोई और नहीं मांग सकता। लेकिन वो तो दावत पका रहा है ना, वो तो देगों पे है, वो तो टेंट का सामान इकट्ठा कर रहा है, वो तो तरतीब लगा रहा है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, कुल से पहले 10वें के बाद, चेलम के बाद बेटों की लड़ाई होती है कि खर्चा ज़्यादा आया, तुम हिस्सा नहीं पूरा दे रहे, ये साले सवाब है। तेरे तुम्हें 25,000 है, तेरे तुम्हें 30,000 है, ये साले सवाब है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप, एक माहौल है दावत का, एक माहौल है दुआ का, इन दोनों में फ़र्क है। जहाँ दुआ का माहौल होगा ना, वहाँ नहीं ये टेंटों का चक्कर, रोटियों का चक्कर, ये आने जाने वालों का चक्कर, मैरिज हाल, वहाँ नहीं। वहाँ तो लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे, वहाँ तो घर वाले भी बैठ के तसल्ली से तस्बीह करेंगे और फिर तसल्ली से आंसुओं समेत रब की बारगाह में दुआ करेंगे। दावत और दुआ का माहौल ही अलग अलग है। इसलिए जो हमारी तकरीबात इसाले सवाब की हैं, और फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अमीर बड़े बड़े चेलम करते हैं, गरीबों को मुश्किल में डाल देते हैं, मुश्किल में। पता नहीं बेचारों का बीमारी पे कितना को खर्च हो गया है, कहाँ कहाँ से कर्जा उठाया है, कितनी तकलीफ़ सही है। फिर आपने कुल शरीफ पे भी बहुत बड़ा एहतमाम का कह दिया, फिर 10वें पे भी कह दिया, फिर चेलों पे भी कह दिया। नहीं, कुछ लोग ज़ुबान से कहते लेकिन बड़ी तकलीफ़ में आ जाते, बड़ी आजमाइश, बड़ी सारी दुख भरा मामला होता है। और मैंने देखा है, चूँकि मेरा शोबा है, मैंने करीब जाके देखा है, लोग सवाल जवाब कर रहे होते हैं, जनाब आप कैसे करके करें, किसको दुख बताएं।
ایک ماں کے جانے کا دکھ، باپ کے جانے کا دکھ، بھائی کے جانے کا دکھ، اور ایک یہ والا دکھ. نہ کریں یہ کام. ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اصال ثواب ضرور کریں، فی نفس ہی اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن مشقت والا کام میں درد سے کہ غریبوں کا بھلا کر دو، پر ان کو جا کے مشورہ دو کہ یار مہربانی کرو، ایک ہی ختم کافی ہے. بڑا ختم کل والے دن ہو گیا، اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو. چیلم والے دن بس ٹھیک ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں، مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں وہاں جا کے آپ کہیں جناب قاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں. آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ختم شریف پڑھ دیں. دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے. یہ دیکھو اصال ثواب. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، قربان جائے. نصیب دیکھو، حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے. قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور پھر نبی کریم نے تسبیح پڑھی، پھر تحلیل پڑھی، پھر تکبیر پڑھی، دیر تک پڑھتے رہے. پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے کشادہ کر دی ہے، کھول دی ہے قبر. تو جاؤ نا ابا جی کی قبر پہ، پڑھو نا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو نا وہاں جا کے الحمدللہ الحمدللہ الحمد، وہاں پڑھو جا کے، وہاں جا کے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. پڑھو جا کے وہاں سورہ یاسین، پڑھو جا کے سورہ ملک، پڑھو جا کے وہاں قرآن مجید. دیکھو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اصال ثواب کی ترتیب بنائیں، گھر میں بھی اصال ثواب کریں تو ذرا درد سے، ذرا ذوق سے، ذرا اچھی طرح پڑھ کے. لیکن دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو. دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو،